نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ اتباع سنہ میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے احتیاج السنت لفہم القرآن، یعنی کہ قرآن سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت۔ احتیاج یعنی کہ محتاجی سے ہے نا، کہ ہم سنت کے محتاج ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اور یہ جو ٹاپک ہے آج کا، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ اس ہی چیز کے اوپر بہت زیادہ لوگ جو ہیں اعتراض بھی کرتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت نہیں ہے یا قرآن ہی کافی ہے۔ تو آج آپ کچھ دلائل بھی دیکھیں گے اور کچھ آپ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں ایسے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ جو اگر سنت ہمارے سامنے نہ ہوتی تو وہ واضح نہیں ہو سکتے تھے۔ تو لیسن اپنا شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 48 سنت کے بغیر صرف قرآن پاک سے تمام شرعی مسائل معلوم کرنا ممکن نہیں۔ اور مسئلہ نمبر 49 اس کے ساتھ ہی یہ دونوں کا پھر اکٹھی ہی بات ہوگی کہ سنت میں بیان کیے گئے احکامات قرآن مجید کے احکامات کی طرح واجب الاتباع ہیں۔ تو حدیث جو ہے آپ کے سامنے عربی میں پڑھی جاتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کیونکہ قرآن کو بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کافی حد تک اس لینگویج سے آپ کی آگاہی ہوگی اور آپ عربی کے متن کو، جو حدیث کا متن ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ تو عربی میں جو حدیث دہرائی جاتی ہے اس کی چند ایک وجوہات ہیں، جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں تو ہم اس کو ایک ہمارے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک اعزاز ہے کہ ہم اس کو دہراتے ہیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ اسی طرح کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر حدیث کا متن بغیر ترجمے کے ہمارے سامنے موجود ہو تو کیا ہم اس کو کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک پریکٹس ہو جاتی ہے آپ کو۔ تیسری یہ ہے کہ جتنا آپ عربی میں ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو آپ کی اپنی یقین کی کیفیت جو ہے نا وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش ضرور کیا کریں کہ قرآن سے ہم کافی حد تک واقف ہیں، اور قرآن کیونکہ زبان کے اوپر ذرا آسان ہے، تو یہ ہے کہ حدیث جو ہے نا اس کو بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو بھی پڑھ لیں، عربی میں ضرور پڑھیں۔ چلیے جی، اگلی آپ کے سامنے جو حدیث ہے سنن ابی داؤد کی ہے، اور حدیث ہے عن المقدام بن معدی کربہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، مقدام بن معدی کرب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، سنو بے شک میں دیا گیا ہوں کتاب بھی اور اس جیسا بھی اس کے ساتھ۔ الا یوشک رجل شبعان، قریب ہے کہ ایک آسودہ آدمی، علی ارکتہ، ٹیک لگائے ہوئے تکیے پر، یقول، وہ کہے گا، علیکم بہذا القرآن، اس قرآن کو لازم پکڑو، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلہ، جو کچھ تم اس میں پاؤ حلال بس اسی کو حلال سمجھو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، اور جو اس میں حرام پاؤ بس اسی کو حرام سمجھو۔ الا سنو، لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، حلال نہیں تمہارے لیے پالتو گدھے کا گوشت۔ یہ جو گدھے کا ذکر جو ہے اس لیے کیا گیا ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے نا،
اور پالتو گدھا خاص طور کے اوپر لفظ استعمال ہوا ہے الحماری اہلی، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد پالتو گدھا، کیونکہ جنگلی بھی گدھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ولڈ بیسٹ ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی گدھے کی طرح، تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ، اور نہ کسی نوکیلے دانت والے درندے کا، وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ، اور نہ تمہارے لیے کسی ذمہ کی پڑی ہوئی چیز حلال ہے، الا سوائے ان یستغنی کہ اس کے کہ وہ دستبردار ہو جائے، انہا صاحبہا، اس کا مالک اس سے، ومن نزل بقوم، اور اگر کوئی کسی قوم میں قیام کرے، فعلیہم ان یکروہ، تو ان پر اس کی ضیافت یعنی مہمانداری، مہمانی جو ہے وہ لازم ہے، فَإِلَّمْ، اور اگر وہ نہ کرے یعنی کہ مہمانداری وہ نہ کرے، یکروہ، وہ اس کی یعنی ضیافت نہ کریں، فَلَهُ أَن يُعْقِبَهُمْ، تو اس سے حق ہے کہ بقدر لے لے بِمِثْلِ کراہ، وہ ان سے مہمانی۔ تو اس حدیث میں کافی باتیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں کہ الحمار الاہلی کی ذکر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ اس سے مراد جو ہے وہ جو عام جو پالتو گدھا ہے وہ ہے، اور پھر آگے جو ذِنَابٍ مِّنَ السَّبُعِ جو ہے یعنی کہ وہ جانور یا پرندے جو کہ درندے ہیں یعنی کہ جو پنجے سے شکار کرتے ہیں، چیر پھاڑتے ہیں، چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں، وہ بھی حلال نہیں ہے۔ تو ان کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے اشخاص کی باتیں سن کے تم کہو کہ قرآن میں تو یہ نہیں ہے۔ اب قرآن میں تو چونکہ کتا حرام نہیں ہے، کتے کا نام سے تو کوئی ذکر نہیں کہ وہ حرام ہے، تو لہٰذا اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو گدھا بھی حرام نہیں ہے، قرآن میں اگر ہم دیکھیں بائی نیم تو وہ تو اس میں نہیں ہے، تو پھر وہ بھی حلال اس کو قرار دے دیں۔ اس طرح جو پرندے ہیں جو چیر پھاڑتے ہیں ان کا بھی ذکر نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو بھی کھا لیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر ان کا ذکر نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ واضح کر دیا کہ یہ والے جانور اور یہ والے پرندے جو کہ چیر پھاڑتے ہیں وہ حلال نہیں ہے، اور اسی طرح ہی گھریلو گدھا جو ہے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ گری ہوئی چیز جو ہے اس کو لقطہ تو کہتے ہیں، لقطہ بھی کہتے ہیں، اور راستے میں یعنی کہ کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے اس کو لقطہ کہتے ہیں، اور معاہد جس کے ساتھ عہد کیا گیا یعنی کہ کوئی علاقہ ہے کسی دوسرے کا اور کوئی اس کے زمین میں رہتا ہے، یہ اس کی زمین ہے اور اس کی کوئی چیز اس کے علاقے میں یا اس کی کوئی چیز اس کے اپنے علاقے میں کہیں بھی کہیں کوئی گری ہوئی ہے اور اس وہاں سے وہ گزر رہا ہے اور اس کو نظر آئی تو اس نے اگر اٹھا لی تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، گری ہوئی چیز یعنی مل جائے تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی کہ سوائے اس کے کہ اس کا مالک جو ہے وہ اس سے خود ہی لاپرواہ ہو، یعنی کہ ہوتا نا بعض دفعہ کہ بہت امیر ہے مالک اور وہ معمولی سی کوئی چیز ہے تو وہ اس نے کوشش نہیں کی ڈھونڈنے کی، یا اگر اس کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ فلانی جگہ پر ہے تو پھر بھی اس نے لاپرواہی دکھائی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے، یا یہ ہے کہ کوئی خود ہی کوئی اپنی چیز جو ہے اس کو باہر رکھ دے، پھینک دے، جس طرح یہ ہوتا ہے نا باہر کے ملکوں میں بھی کہ انہوں نے اپنی چیزیں جو ہیں وہ جو ان کے استعمال کی نہیں ہوتی تو وہ باہر رکھ دیتے ہیں، تو اٹھا لے تو اٹھا لے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے خود ہی اس سے بے نیازی اختیار کی۔ اور پھر کوئی شخص اگر مہمان بن کے کہیں جائے تو فعلیہم یعنی کہ اس پر لازم ہے، یعنی کہ اس کی مہمانداری جو ہے وہ لازم ہے گھر والوں پر، جہاں پر وہ جا کر رہے 1 دن یا 2 دن تو اس پر مہمانداری لازم، مہمانی اس کی لازم ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر وہ اپنی مہمانی جو ہے ان سے وصول کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا حق ہے، یعنی کہ ایک طرح سے ان لوگوں کو میزبانوں کو یہ سزا ہے۔ تو اس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو
الا اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ آتا ہے نا قرآن میں سورۃ البقرہ میں، یہ میرا خیال ہے کہ اگر حکمت ہی کتاب ہوتی تو دو لفظ بول کے بیچ میں واو لگانے کی ضرورت نہیں تھی نا، یہ آتا ہے نا الکتاب والحکمہ، تو پھر بیچ میں واو کی کیا ضرورت تھی؟ وہ واو جو ہے اس کو علیحدہ کر رہی ہے، تو حکمت جو ہے وہ اس سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے مراد جو ہے وہ یہی ہے نا کہ حدیث، اور پھر اس حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ واضح طور کے اوپر یہ بتا رہے ہیں کہ اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، یعنی کہ اس ہی کی طرح، اس جیسی ہی ایک اور چیز اس کے ساتھ، یعنی اس قرآن کے سمجھنے کے لیے جو قرآن کے اندر نہیں ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ دی گئی ہے۔ پھر کہا گیا کہ الا یوشکو، خبردار قریب ہے کہ رجل شبعان، ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا شخص اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوگا، یعنی اس کی جو پکچر جو بنائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ بہت ہی ریلیکسڈ ماحول میں، بہت آرام دہ ماحول میں بیٹھا ہوا ہے، اور کیا بتا رہا ہے لوگوں کو کہ تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ یعنی کہ اب ایسے شخص کا جو یہ الفاظ پڑھ کے جو اس کی تصویر جو ذہن میں آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ سہل پسند ہے، آرام طلب ہے، سہل پسند ہے، متکبر ہے، خواہشات کو پسند کرتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ اس کا جو یہ سٹائل ہے، یہ ایٹیچیوڈ جو ہے، یہ کوئی سیکھنے والے شخص کا نہیں ہے، کوئی طالب علم کا نہیں ہے، کوئی محنت کرنے والے شخص کا نہیں ہے۔ اس کے اندر تکبر بھی جھلکتا ہے، کیجول رویہ بھی جھلکتا ہے، سہل پسندی بھی جھلکتی ہے۔ تو اگر آپ کہیں سیکھنے کے انداز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا بیٹھنے کا طریقہ، آپ کا بات کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک آنے والے زمانے کی پیشن گوئی کی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس میں اس مزاج کے لوگ جو ہوں گے وہ ظاہر ہوں گے، اور وہ کیا کہیں گے کہ تمہارے لیے یہ قرآن ہی کافی ہے، یعنی کہ اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے، اور جو اس میں جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے۔ تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کیا یاد رکھنا کہ سنو، گدھا جو ہے، گھریلو گدھا جو ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں، اور یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ قرآن کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح اگر یہ جو کچلیوں والے، جو نوکیلے دانت والے جو جانور ہیں، پرندے اور جانور، یہ بھی ان کا بھی ذکر نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کی اہمیت یہاں سے پتہ چلتی ہے۔ پھر ذمہ کون ہوتا ہے؟ ذمہ جو ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جن سے جزیہ لیا جاتا ہے، یعنی کہ اسلامی حکومت جو ہے ان سے کچھ ٹیکس وصول کرتی ہے، اور اس کے بدلے میں وہ ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو ان کی گری پڑی کوئی چیز جو ہے وہ بھی حلال نہیں ہے، یا نہ کوئی سمجھے کہ یہ تو کسی کرسچن کی ہے یا کسی یہودی کی ہے تو میں اس کو لے لوں، ایسی بھی بات نہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ انہوں نے ایسا کرتے ہیں کہ جوز اور کرسچنس کی شاپس ہوتی باہر کے ملکوں میں، تو وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کچھ چیزیں اٹھا لیتے ہیں، ویسے ہی چوری کر لیتے ہیں، تو اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہیں ہی، مطلب جوز ہیں یا یہ کرسچنز ہیں تو ہمیں تو ان کی چیزیں چرانی چاہیے، یہ تو ہمارے دین کے دشمن ہیں تو ہمیں ان کو نقصان پہنچانا چاہیے۔ تو اس میں تو آپ کے پاس کوئی ایسا جواز ہی نہیں ہے، نہ ہی دین آپ کو کوئی ایسی دلیل آپ کو دے ہی نہیں رہا کہ آپ چپکے سے جو ہے وہ کسی کی چیز اٹھا لیں اور اس کو اپنے لیے حلال کر لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اب یہ جو بات ہوئی ہے اس میں ایک شخص کی جو تکیہ لگا کر بیٹھا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، تو اس سے جو کریکٹر سامنے آتا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے، اس میں 4 خصوصیات جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو کیجول ایٹیچیوڈ، دوسرا سہل پسندی، اور تیسرا تکبر، اور چوتھی جو کہ بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس عموماً مال اور زندگی کے سہولیات موجود ہوتی ہیں تو ان کا رویہ یہ ہو جاتا ہے زیادہ تر کہ دین بھی ہمیں زیادہ معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے کیا دین کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا، یعنی کہ حدیث
کہ نہ مانو، کیونکہ اس میں ان کو مشکل نظر آتی ہے حدیث ماننے میں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جب مال بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کا عموماً اظہار جو ہوتا ہے وہ ضروریات سے بڑھ کر لگژریز پر ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں جس میں سٹائل ہو، بناوٹ ہو، دکھاوا ہو۔ اسی لیے پھر یہ برانڈز اور یہ ڈیزائنر اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زیادہ وہ پھر ان کے ہو جاتے ہیں، اور ان کا پھر کھانے کا، بولنے کا، بات کرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، ہر چیز کا انداز بھی بدلتا جاتا ہے، اور پسند ناپسند بھی ایک سٹائل کے تحت آ جاتی ہے۔ تو وہ ان کا جو یہ رویہ ہوتا ہے نا، وہ اس چیز کو پھر جو ہے نا وہ وہاں سے وہ رویہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو زیادہ اچھی طرح وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ پھر مال بھی ہوتا ہے، اتھارٹی بھی ہوتی ہے، اور ایک سے بھی ہوتی ہے سوسائٹی میں، تو پھر جو لوگ جو ذرا کم جانتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں زیادہ ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو سرکشی جو ہے یہ ایسی صورت میں جو ہے نا پھر کیا ہوتا ہے کہ آسان ہونے لگتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہوتی ہے نا وہ آسان ہونے لگتی ہے اس سٹیج پہ، کیونکہ فتنہ ہوتا ہے نا، مال جو اس کو عموماً فتنہ ہی کہا گیا، تو جب یہ ایسا زیادہ ہونا لگتا ہے اور اس میں پھر اللہ کی ہم رضا کے کاموں کی طرف اس کو نہیں لگاتے تو سرکشی آنے لگتی ہے۔ جو سب سے پہلے پھر انسان دین کے جو اصول طور طریقے ہیں ان کے اوپر نا وہ اپنے جو ہے پھر وہ مہرے لگاتا ہے اس طرح سے کہ ان کو کہتا ہے کہ یہ تو پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں، اور ان کو بے وقت سمجھ کر اپنے اوپر سے اتار پھینکتا ہے، اور یہ روایتیں کہ ہم نے اپنے اوپر خام خواہ میں باندھ رکھی ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اس طرح ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ احکام الہی میں بھی لوپ ہولز تلاش کرنے لگتے ہیں، اور یہ کردار جو ہے ایسے شخص کا ہے جس کا دنیا کا بہت زیادہ عیش و آرام اور موجود ہے اس کے پاس، اور وہ جانتا ہے کہ حدیث ماننے سے مزید احکام ماننے پڑ جائیں گے۔ اور آج کے دور میں بھی لوگوں کے حدیث کے انکار کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ اسلام کے مطابق جینا نہیں چاہتے۔ مطلب آپ لوگوں کو بھی ایک تجربہ ہوگا کہ اگر آپ دین کو کہیں پریکٹس کر رہے ہیں تو اکثر لوگ آپ کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اچھا بس تھوڑا ہی رکھو، اتنا زیادہ اسلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ یہ ایک ایکسپریشن ہے جو کہ اکثر سننے میں ملتا ہے، اور لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں کچھ اپنی مرضی کے مطابق بھی جی لینا چاہیے، بس ہر وقت اسلام کو اپنے سر پہ سوار رکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اتباع شروع کرتے ہیں تو پھر بہت سی چیزیں ان کو اپنی خواہشات کے خلاف کرنی پڑتی ہیں، تو جبکہ ان کا اپنا دل تو کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے۔ مثلاً اکثر لوگوں کو الٹا سونے کی عادت ہوتی ہے، بالکل الٹا سونے سے آپ کو پتہ منع کیا گیا، اس کو اہل جہنم کے سونے سے تشبیہ دی گئی ہے، ناپسند کیا گیا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر اگر کوئی اس طرح سے لیٹا ہوا ہے، یا بعض لوگوں کو ہوتے ہیں نا کہ وہ رائٹ سائڈ پر یا سیدھے سوتے ہیں، لیکن سونے کے دوران تو پتہ نہیں چلتا کہ کس طرف چلے گئے یا کوئی الٹا بھی ہو گیا، تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا، اس میں تو آپ کا کسی انسان کا جو ہے وہ اختیار نہیں ہے۔ لیکن جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی عادت ہی اس طرح سے ہے تو اس کو اگر کہا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھی ہم سے نہیں ہوتا، ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہمیں اس طرح کی عادت ہے۔ اب ایسے ہی لوگوں کو جب آپ سائنس کے حوالے سے کوئی چیز بتاتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ الٹا سوتے ہیں وہ بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں، یا یہ کہ ان کے ہارٹ کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے، یعنی کہ ان کو اگر آپ کوئی سائنٹیفک ایویڈنس دیں ایسا جو کہ یہ ثابت کرے کہ اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ مان لیں گے۔ لیکن ہم جب حدیث کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو اس وقت ان کو اللہ کے رسول کی بات ماننا جو ہے نا وہ ایک مشکل لگتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، سورہ انفال میں بھی آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے لوگو
جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ تو زندگی سے دینے سے کیا مراد ہے؟ رسول سنت پر عمل کرنا صحت روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے صحت اور قوت کا باعث ہے۔ تو اسی طرح مسواک کی بھی ہے کہ بوجھ لگتا ہے مسواک کرنا، لیکن اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو تھائرائڈ کا پرابلم ہے وہ بھی اگر ریگولر مسواک کریں تو ان کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے، اس سے ان کی یہ ٹھیک ہو جاتی ہے، یہاں کافی حد تک صحیح ہو جاتی ہے۔ تو سورہ نور میں یہ آتا ہے کہ درمیان میں آیت کے نا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو یہ ہم نے پڑھا ہے نا پیچھے، یہ بھی پڑھی ہے، آیات پڑھی ہیں ہم نے یہ۔ تو ہمیں جہاں تک ممکن ہو اپنی زندگی میں سنت کو لانا ہے۔ باقی انسانی کمزوری اور سستی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے۔ بعض لوگ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سستی کی وجہ سے کوئی چیز نہیں کر پاتے، لیکن ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ تو وہ ایک سستی ایک نیچرل ہے، ہماری کمزوریوں میں سے ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اس کمزوری کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آڑے نہ آنے دیں۔ تو ہم عام لوگ جو ہیں وہ عموماً مخالفت نہیں کرتے سنت کی۔ سستی یا لا علمی، جہالت، یہ کمتر درجے کی خرابی، جس خرابی کی سزا یہاں بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ ایک حکم کا پتہ چل جائے پھر کسی اور کی بات یا قول حکم کو سنت سے زیادہ بہتر سمجھنا اور اس پر عمل نہ کرنا، اور سنت پر اس پر عمل کرنا اور سنت پر عمل نہ کرنا، یا سنت کو پرانی باتیں بیکورڈنس کی علامت سمجھنا۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ مومن کو یہ ایسی چیز جو ہے نا وہ زیب نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے نا، ہم سب یہ شوق رکھتے ہیں کہ ہماری ملاقات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، ہم آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ہمیں نصیب ہو، آپ کی شفاعت نصیب ہو۔ تو اس کے لیے ہمارے کام جو ہے پھر مخالفت میں نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی حدیث ہے عن ابی رافع عن ابیہ، ابو رافع سے روایت ہے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الفین احدکم، میں تم میں سے کسی کو ہرگز اس حال میں نہ پاؤں، متکئن علی ارکتہ، اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے، یعنی مسند پر ٹیک لگائے ہوئے، یأتیہ الامر، اس کے پاس وہ حکم آئے، من امری، میرے احکام اور فیصلوں میں سے، مما امرت بہ، جن کا میں نے حکم دیا ہے، او نہیت عنہ، یا جن سے روکا ہے، فیقول لا ندری، اور وہ یہ کہے کہ یہ ہم نہیں جانتے، ما وجدنا، جو کچھ پایا ہم نے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اتبعنا ہو، بس اسی کی پیروی کرو، اسی کی پیروی کی ہے۔ یہ کتنی واضح حدیث ہے نا، کہ بس ہم اسی کا اتباع کریں گے، باقی کسی کا نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی وہ ایسی باتیں کرے گا کہ ہمیں سنت کی ضرورت ہی نہیں، حدیث کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کے رسول کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کتاب دیے گئے ہیں، اس کتاب میں جو بھی ہے ہم اس کو پڑھ لیا کریں گے اور اسی کو فالو کریں گے، باقی کسی چیز کی ہم نہیں جانتے۔ یعنی ایسے الفاظ کہے گا تو ایسے لوگ آپ دیکھ لیں ارد گرد، ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جیسی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی یہی الفاظ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے تو اس کا ہم کیا جواب دیں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، یہ دلیل آپ کو دیتے ہیں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے نا، جو اس کا اکثر یہ ذکر کرتے ہیں لوگ، اور کیا کہتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر یعنی قرآن کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بہت زیادہ اس چیز کو جو ہے نا وہ بات کی جاتی ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا، مگر حدیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ تو اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے تو پھر آپ کا کیا جواب ہونا چاہیے؟
اس کی دلیل جو ہے نا سورۃ القیامہ میں موجود ہے. سورۃ القیامہ ہے نا، لا اقسم بیوم القیامہ، اس میں موجود ہے. اس کی آپ آیت نمبر 16 17 18 19 جو نا وہ دیکھیں تو آپ کو وہاں پر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اللہ کے رسول جب ہم آپ پر وحی اتارتے ہیں تو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کیجئے تاکہ جلدی جلدی اس کو لے لیں. ان علینا جمعہ و قرآنہ، کہ اس قرآن کو جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. علینا کا مطلب ہوتا ہے نا ہم پر. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبَعْ قُرْآنَهُ، کہ جب ہم قرآن پاک آپ کو پڑھ کے سنا دیں تو پھر آپ اس کو پڑھ کے آگے سنائیے. یعنی یہ ذمہ داری تھی نا آگے پہنچانے کی. اور پھر کیا کہا؟ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہم پر ہے اس کو بیان کرنے کی ذمہ داری. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری اس کے بیان کی بھی اپنے اوپر بتا رہے ہیں. قرآن کا بیان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، آپ کا عمل، آپ کی ایکسپلینیشن، جو آپ نے قرآن پڑھا اس کو ایکسپلین کیا عمل کر کے کہہ کے، وہ سب بیان ہے. اور یہ نبی جب بیان کریں گے، اس پر عمل کریں گے تو اسی کو حدیث کہتے ہیں. یہ اس آیت میں جو ہے ثم ان علینا بیانہ، وہ یہ ہے کہ وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اسی طرح اس کے بیان کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے. تو وہ بیان آپ کی احادیث ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کا بیان میں کر دوں، آپ کر دیں، کوئی اور کر دے. یہ نہیں، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول اس کا بیان، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری ہے جو آپ کے ذریعے کریں گے. اور اس کی دلیل قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے کہ کیا یہ واقعی ہی ذمہ داری ہے بیان کرنے کی. اب سوال یہاں پر یہ بھی آتا ہے نا، تو اس سلسلے میں بھی آپ یاد رکھیں کہ قرآن میں ہے کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ ہی اس کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کریں. یہ ذمہ داری تھی آپ کی. اور یہ آیت ہے آیت نمبر 44 سورۃ النحل کی، کہ کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو یہ ذمہ داری تھی آپ کی. اس ذمہ داری کو جب آپ نبھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بیان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے، کسی اور کو ذمہ داری نہیں دی. تو یہ دلائل ہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا بہت دفعہ اس طرح کے لوگوں سے بات ہوتی ہے اور ہمارا سامنا ہوتا ہے، اس ٹائم ہمارے ذہن میں کوئی ایسی آیت یا حدیث یا آیت خصوصی طور پر موجود نہیں ہوتی کہ ہم ان کو جواب دے سکیں. نیکسٹ ہے مسئلہ نمبر 50، قرآن مجید کو سنت کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے. چند مسئلے درج ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، عن حذیفہ یقول حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا حدیث، ان الامانۃ نزلت من السماء، کہ امانت داری آسمان سے اتری، فی جذری قلوب الرجال، لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں، یعنی کہ ان کی فطرت میں. ونزل القرآن، اور قرآن مجید نازل ہوا، فقرأوا القرآن، تو انہوں نے قرآن مجید کا مطلب سمجھا، وعلموا من السنت، اور سنت کا علم حاصل کیا. تو قرآن و حدیث دونوں سے اس ایمانداری کو جو فطرتی تھی پوری قوت مل گئی. دونوں سے انسان کے دل کی جڑ میں اللہ تعالیٰ نے امانت کو اتارا ہے، یعنی دل بتا دیتا ہے کہ میں نے کہاں خیانت کی اور کہاں اس کا پاس رکھا. تو ونزل القرآن، اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آسمان سے. تو فقرأ القرآن، تو لوگوں نے جب قرآن کو پڑھا، اور عالم من السنت، اور سنت کے ذریعے قرآن کو سمجھا. من السنت یعنی سنت کے علم سے قرآن کو انہوں نے جانا. آپ خود فرماتے ہیں کہ قرآن بندہ خود نہیں سمجھ سکتا جب تک اس کے پاس میری سنت کا علم نہ ہو. تو سنت یہ بیان ہے قرآن کا. اگر آپ اس کے تھوڑا سا ورڈز کے اوپر اگر آپ غور کریں نا، تو اس میں کیا ہے کہ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَقَرَأُوا، وزن کیا ہے؟ فَعَلُوا، ان سب نے پڑھا.
عالم اور سب نے جانا کیا قرآن کہاں سے من السنتی سنت سے یعنی امانت اللہ نے انسان کی فطرت میں اتاری جیسا کہ سورہ شمس میں آتا ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تو وہ جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک امانت بھی ہے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتاری اس میں سے ایک امانت بھی ہے اور اسی رب نے قرآن اتارا تو جن کے دلوں میں امانت تھی یعنی جن کے دلوں میں وہ محفوظ تھی وہ کرپٹ نہیں ہوئی تھی انہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا اس کو پڑھا اس کو جانا کہاں سے سنت سے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم بریک لے لیتے ہیں تو پھر ہم آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں آپ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے